اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر یہ لوگ بخشے ہوئے لوٹتے ہیں۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کیسا مقدس بابرکت دن ہے کہ ہماری عید کا دنیا کا کوئی مذہب اپنے ماننے والوں کو تہوار کا دن تصور اور طریقہ نہیں دیتا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں عید الفطر کا چاند جب نظر آتا ہے اور جب دن آتا ہے جس میں ہم لوگ عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ اس میں اپنے بندوں کو کس طرح بخشش فرماتا ہے اور ایک مسلمان کو کس طرح عید منانا چاہیے، آج میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور پیارے، سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ خدا کا شکر ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا۔ تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عید مبارک ہو۔ خدا کی طرف سے خوشی کا یہ دن ہمیں رمضان المبارک ہی کی برکت سے نصیب ہوا ہے کہ ہم نے رمضان کی نعمتوں سے اپنی جھولیاں بھریں۔ خدا نے اپنی اس نعمت پر شکر اور خوشی ظاہر کرنے کے لیے ہمیں عید کا پرمسرت دن عطا فرمایا، کیونکہ ہمارا رب چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے کہ ہم اس کی نعمتیں ملنے پر اظہار خوشی کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اس لیے روزوں کی فرضیت اور احکام کو بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا گیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کہو اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی جب رمضان کے دن پورے ہو جائیں تو خدا کی طرف سے رمضان کے احکام کی پابندی کی ہدایت ملنے اور اس کا شکر ادا کرنے پر تم تکبیر کہو، تکبیر والی نماز پڑھو، ایسی نماز جس میں عام نماز سے زیادہ تکبیریں ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا گیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، آپ فرما دیجئے کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی، بس انہیں چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں، یہ بہتر ہے کہ ان تمام چیزوں سے جن کو وہ جمع کرتے ہیں۔ زندگی کے لیے ایک مکمل قانون قرآن کا ملنا ہم پر خدا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمیں اس نعمت کے ملنے پر کوئی خوشی ہوئی یا نہیں، کیونکہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ خدا کا ارشاد ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کو ظاہر کر کے اور ان پر خوش ہو کر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر ادا کرنا خدا کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر زیادہ کروں گا، اور تم نے ناشکری کی تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ شکر ادا کرنے والوں پر نعمتوں اور رحمتوں کی بارش زیادہ ہوتی ہے، ناشکری کرنے والے عذاب الہی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، خدا کی نعمت ظاہر کرنے اور اس پر شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ اس دن مسلمان کو آپس میں ملنا جلنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دنیا اور باہمی محبت و الفت ظاہر کرنا چاہیے کہ خدا کو اپنے بندوں کی یہ ادا بہت پیاری ہے۔ خدا اس حال میں بندوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں پر اپنے بندوں سے فخر کرتا ہے کہ فرشتے تو انسان کو صرف فتنہ و فساد کرنے والا ہی سمجھتے تھے، لیکن آج دیکھیں کہ اس انسان ہی میں میرے یہ بندے بھی ہیں جنہوں نے میرے لیے روزے رکھے،
رمضان کے تمام احکام کی پابندی کی، آج میرے یہ بندے کتنے پیارے انداز میں میری تکبیر کہہ رہے ہیں، میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اور اس مزدور کو کیا بدلہ جس نے اپنا کام پورا کیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کا پورا ثواب دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں، میرے بندوں اور میری بندیوں نے میرا فریضہ پورا کر دیا، یعنی انہوں نے پابندی سے پورے مہینہ روزے رکھے، اب تکبیر کہتے تسبیح پڑھتے گھروں سے نکل پڑے ہیں، خوشیاں اور ان کے چہروں کو چمکا رہی ہیں، ایمان سے ان کے دل بہت روشن ہیں، سب آبادیوں سے نکل کر میرے دربار میں سجدہ کر رہے ہیں، مجھ سے مغفرت، عافیت، دنیا و آخرت کی فلاح کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ مجھے اپنی عزت، اپنے جلال، اپنے کرم، اپنی بلندی، اپنے بلند مرتبہ کی قسم، میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر فرماتا ہے اے میرے بندو، لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہاری برائیوں کو خوبیاں بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ برکت ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر یہ لوگ بخشے ہوئے لوٹتے ہیں۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، کیسا مقدس بابرکت دن ہے کہ ہماری عید کا دنیا کا کوئی مذہب اپنے ماننے والوں کو تہوار کا دن تصور اور طریقہ نہیں دیتا جو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا، کہ ہماری عید کا دن دوسری قوموں کے تہواروں کی طرح لہو و لعب، مذہب و اخلاق سے آزادی کا دن نہیں، بلکہ خدا کی یاد، اس کے فضل و احسان پر اس کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، جس میں ہم ہماری خوشی میں اللہ کے فرشتے بھی شریک ہیں۔ خود ہمارا رب ہمیں اس حال میں دیکھ کر خوش ہے۔ ہمیں چاہیے اس خوشی کے دن کو منانے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ عید کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہم نماز فجر ادا کریں، مرد مساجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں، عورتیں گھروں میں ادا کریں، پھر خاص طور پر جسم کی صفائی کے لیے غسل کریں، سب سے بہتر جو لباس نصیب ہو پہنیں، خوشبو وغیرہ زینت کی وہ تمام چیزیں استعمال کریں جو شریعت نے ہمارے لیے جائز قرار دی ہیں۔ جس طرح ہمارا جسم اور لباس بے داغ صاف ستھرا ہے، اسی طرح ہم اپنے دل کو بھی بغض و کینہ، نفرت و عداوت کے داغ میل کچیل سے صاف کر لیں، خطبہ امام سنیں اور ہاتھ اٹھا کر خدا سے خوب مانگیں، پھر آپس میں گلے ملیں، مبارکباد دیں، کیونکہ اب یہ عید منانے، خدا کو یاد کرنے والے جب گھر واپس ہوں گے تو یقیناً مغفور یعنی بخشے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ عورتیں گھروں میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں، وہ اگرچہ آج عید کی خصوصی نماز ادا نہیں کریں گی کہ ان پر نماز عید واجب ہی نہیں، لیکن گھروں میں رہ کر ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہی ان کی عبادت ہے۔ جس طرح بخشش کی خوشخبری مردوں کے لیے ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ عید کو اسی تصور و طریقہ سے منائیں جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اس مقدس دن کو رسم نہ سمجھا جائے، شریعت کے خلاف کوئی عمل نہ ہونے پائے تو واقعی عید ہماری عید ہے، بڑی بابرکت اور ذریعہ مغفرت ہے۔ تو آئیے دعا کریں کہ مولا اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں کل کے دن کو ہمارے لیے اپنی رحمتوں برکتوں کے نزول کا دن بنا، اور ہمیں دنیا بھر کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے خوشیاں نصیب فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما دیں۔ تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔